درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر ہے 208 اسے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 208 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام کے اندر، کافہ، پورے کے پورے، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا، اور نہ تابعداری کرو، خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدم پر جو ہے نہ چلو، انہو، بے شک وہ شیطان، لکم عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت کے بعض احکام پر جو قائم رہے، ان میں بعض احکام کیا تھے کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، اس روز ہفتے کے دن شکار سے لازماً اجتناب کرنا، اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرنا، یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں مباح ہیں یعنی جائز ہیں، لیکن ان کا کرنا ضروری تو نہیں ہے، جبکہ تورات کے اندر ان سے اجتناب لازم کیا گیا، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسوی پر بھی عمل ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم اس کو ترک کرتے ہیں تو یہ اسلام کے مخالف بھی نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو رہا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے احکام کی پورے اتباع کرو۔ اب تورات کے احکام جو ہیں منسوخ ہو گئے ہیں تو ان کی طرف توجہ نہ کریں، ان کی طرف اب توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ٹھیک ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ داڑھی منڈوانا، مشرکوں جیسا لباس پہننا، اپنی معاشرت جو ہے بے دینوں جیسی کرنا، یہ سب جو ہیں ایمان کی کمزوری کی علامت ہیں۔ جب اب مسلمان ہو گئے تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن، میل جول، زندگی، موت، تجارت و ملازمت، یہ سارے جو معاملات ہیں آپ اپنے دین کے مطابق کریں۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اب اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں، مگر یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا گناہ ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام کے اندر فرض نہیں ہے، لیکن یہودیت کی رعایت رکھتے ہوئے نہ کھانا یہ جرم ہے۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ یوں ہی کسی جگہ اذان بند کرنا یا اذان ایسا آواز سے دینا سب اسی زمرے میں داخل آتے ہیں۔ کسی دوسرے دین والے کو، دوسرے مذہب والے کو، جو یہودی کو، سکھ کو، عیسائی کو راضی کرنے کے لیے آپ ایک کام چھوڑ رہے ہیں تو یہ جرم ہے، حالانکہ وہ کام فرض نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گائے کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے، اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے، لیکن اونٹ کا گوشت اس نیت سے نہ کھانا، یہودیت کی رعایت کرتے ہوئے، گائے کی قربانی اس نیت سے بند کر دینا، کافروں کی رعایت کرتے ہوئے، ہندوؤں کی رعایت کرتے ہوئے، تو یہ سب جرم کے اندر آتا ہے۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 209، اس آیت نمبر 209 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ، اور پس اگر تم پھسل جاؤ، من بعد اس کے، ما جاءتکم، بعد اس کے جو آ چکی، البینات، روشن نشانیاں، فَاعْلَمُوا، بس جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، جان لو کہ بے شک اللہ جو ہے غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اس کے بعد اسلام جب آپ نے قبول کر لیا تو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو گے، یہ تمہارے لیے سخت جرم ہے، اور یہ علم کے ساتھ، علم ہونے کے باوجود بے عملی کرنا یہ جہالت کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن دین آ چکا ہے، روشن نشانیاں آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان آ چکا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، حدیث آ چکی ہے، تو اس کے بعد اگر تم پھسلو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے، یہ تمہارا سب جو ہے یہ پھر یہ جرم ہے اس سے پھسلنا، اور یہ علم کے باوجود جو ہے بے عملی، یعنی علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 210، اس آیت نمبر 210 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حل ینظرون، کس چیز کے انتظار میں ہیں؟
इल्ला मगर अन यातियहुमुल्लाह, मगर ये कि ले आए अल्लाह, फी जुललिन, फी जुलल यानी साए, मिनल गमामी बादल से, छाए हुए साए बादलों से लेकर आए, वल मलाइका और फरिश्ते ले आए, फरिश्ते उतरे, व कुदियल अम्र और जो फैसला जो है वो हो चुका है, फैसला जो है अल्लाह के यहाँ हो चुका है, व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर और अल्लाह ताला की तरफ है सब कामों का रजू। अब फरमाया जा रहा है कि दीन इस्लाम छोड़ने और शैतान की फर्माबरदारी करने वाले किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जो दीन इस्लाम इख्तियार नहीं कर रहे, शैतान की फर्माबरदारी कर रहे हैं, वो किस चीज का इंतजार है? क्या इसका कि अल्लाह ताला का अजाब है? इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब के फरिश्ते नाज़िल हों, और उनका जो काम है वो तमाम हो चुके, और ये सब का सब जो है कामों का जो रजू है वो अल्लाह ताला की तरफ है, बंदों का रजू भी अल्लाह ताला की तरफ है, सब हर एक ने अल्लाह ताला की तरफ पलटना है, और अल्लाह ताला हर एक को उसके किए का बदला देगा। अगर अच्छे काम है तो अच्छी जगह मिलेगी, बुरे काम है तो उसका बदला बुरा ही होगा। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 211, इस आयत नंबर 211 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, सल सवाल करें बनी इसराइल, बनी इसराइल से, बनी इसराइल से पूछो, बनी इसराइल से सवाल करो, कम आतैनाहुम कितनी हमने उन्हें अता की, मिन आयातिन बय्यिना कितनी हमने उन्हें रोशन निशानियां, रोशन आयातें अता की, वमन युबद्दिल और जो तब्दील करे, नेमत अल्लाह अल्लाह ताला की नेमत, मिन बादी बाद इसके, मा जाअतहु बाद इसके जो आ चुका है उसके पास, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब बेशक अल्लाह ताला का जो अजाब है वो सख्त है। अब इस आयत में फरमाया गया है कि बनी इसराइल से पूछो कि हमने उन्हें कितनी रोशन निशानियां अता की, उनके अंबिया को मोअज़ात से नवाजा, नबूवत की सदाकत की दलील बनाया, और उनके इरशाद और उनकी किताबों को दीन इस्लाम की हक्कानियत का गवारा बनाया। याद रहे कि यह पूछना हकीकत में उन्हें कायल करने और शर्मिंदा करने के लिए है, और उनको अपनी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह ताला की मेहरबानियों का इकरार कराने के लिए है। अब अल्लाह की नेमतों से मुराद यहाँ आयात इलाही है जो हिदायत का सबब है, और उनकी बदौलत गुमराही से निजात हासिल होती है, छुटकारा हासिल होती है। इन्हीं में से वो आयत हैं। अब जो तब्दील करने वाली बात है वो वही आयत हैं जो हम माक़ाबिल में पढ़ चुके हैं कि यहूद और नसारा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औसाफ तौरात के अंदर बयान किए गए थे उनको छुपा लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला यही फरमा रहा है कि जो तब्दील करे अल्लाह ताला की नेमत को बाद इसके जो उसके पास खुलकर आ चुके हैं। अब अल्लाह की नेमत क्या थी? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात जब उनके पास आ गई है तो उन्होंने आपकी निशानियों को छुपा लिया कि कहीं उनकी जो दुकानदारी है वो बंद ना हो जाए, उनकी जो बादशाहत है, उनके जो नजराने हैं वो बंद ना हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी का इस आयत का जिक्र किया है कि बेशक अल्लाह ताला का जो अजाब है वो बड़ा सख्त है। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 212, इस आयत नंबर 212 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू। आयत नंबर 212 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, ज़ुय्यिना मुज़य्यन किए गए, लिल्लज़ीना उनके लिए, काफरू जिन्होंने कुफ्र किया, आरास्ता किए गए, मुज़य्यन किए गए उनके लिए जिन्होंने कुफ्र किया, अल हयातुद दुनिया दुनिया की जिंदगी, काफरों के लिए दुनिया की जिंदगी मुज़य्यन आरास्ता कर दी गई है। व यस्खरूना और वो हंसी मजाक करते हैं, मिनल्लज़ीना आमनू ईमान वालों से, वो ईमान वालों पर हंसते हैं, वल्लज़ीना तक़ऊ और वो जो परहेजगार हैं, डरने वाले हैं, फौक़हुम यौमल क़ियामा क़यामत वाले दिन उनसे ऊपर होंगे, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु और अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ अता फरमाता है, मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब और अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ अता फरमाता है जिसे चाहता है बगैर हिसाब के। अब इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया है कि काफिर जो हैं वो मुसलमानों पर हंसते हैं, काफिरों के लिए जो दुनिया की जिंदगी है वो आरास्ता कर दी गई है और उन्हें यही जिंदगी पसंद है। वो इस कदर इस पर मरते हैं कि दुनिया की जिंदगी वो है जो नफ्स की ख्वाहिशात में सर्फ हो, ठीक है। वो दुनिया की जिंदगी सिर्फ चाहते हैं, वो सिर्फ दुनिया की जिंदगी के अंदर आयशो इशरत चाहते हैं, वो सिर्फ दुनिया का सामान चाहते हैं, ठीक है। दुनिया की जिंदगी वो है जो नफ्स की ख्वाहिशात में सर्फ हो, नफ्स की ख्वाहिशात की ताबेदारी में हो और जो तो से आखिरत जमा करने में खर्च हो, वो बेफजल ताला दीनी जिंदगी है। इस आयत में वो लोग दाखिल हैं जो आखिरत से गाफिल हैं और इसके साथ साथ कुफार जो थे वो गरीब मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे।
حضرت عبداللہ بن مسعود کا، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ دنیاوی ساز و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر ان کی تحقیق کرتے تھے کہ وہ دنیاوی ساز و سامان سے صحابہ کرام کو دنیاوی لالچ کوئی نہیں تھی، وہ چاہے غریب تھے، جس حال میں تھے وہ اللہ تعالیٰ پر ان کا توکل تھا، اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ تھا۔ تو مسلمانوں پر وہ جو کافر ہیں وہ ہنستے تھے۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایماندار کافروں سے بلند و بالا ہوں گے۔ فوقہم یوم القیامہ کا مطلب ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ اعلیٰ مقام کے اندر ہوں گے، ان کا مقام، ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کا رتبہ قیامت والے دن بلند ہوگا، کیونکہ بروز قیامت مومنین جو ہیں قرب الہی میں ہوں گے اور کفار جو ہیں وہ جہنم کے اندر ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غریب مسلمان کا مذاق اڑانا، کسی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا کافروں کا طریقہ ہے۔ فاسق و کافر اگرچہ مالدار ہو ذلیل ہے، اور مومن اگرچہ غریب ہو، کسی بھی قوم سے ہو، عزت والا ہے بشرطے کہ متقی ہو۔ اب کسی مومن کا مذاق اڑانا، مومن کو برے القابات سے پکارنا، مومن کی توہین کرنا، مومن کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، مومن کو کم تر سمجھنا، کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھنا، ادنا سمجھنا، یہ سارا کا سارا جو طریقہ ہے کافروں کا کیا طریقہ ہے، کافروں کا کیا درا ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کسی مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو کم تر سمجھے، کسی کو گھٹیا سمجھے۔ فاسق کو کافر اگرچہ مالدار ہو، چاہے اس کے پاس جتنا ہی بینک دولت ہو، وہ ذلیل ہے اس آیت کی روشنی میں، اور مومن اگرچہ غریب بھی کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھنے والا کیوں نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا، بشرطے کہ متقی ہو، کیونکہ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا معیار دیا ہے وہ تقوی کو قرار دیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 213 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ جو تھے ایک امت تھے، ایک دین پر تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک۔ فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے نبیین، نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے، پس اللہ نے بھیجے انبیاء خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے۔ وانزل، اور اتارا، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ جس کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے، جس کے اندر وہ جھگڑتے تھے، ومختلف فیہ اور وہ نہ اختلاف کرتے تھے اس کے اندر، الا الذین مگر وہ جنہیں اوتوہ جنہیں عطا کی گئی، من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے جو آ چکے ہیں ان کے پاس نشانیاں، یعنی وہ اختلاف نہ کرتے تھے اس کے اندر جو انہیں عطا کی گئی، مگر کس وجہ سے، بغیم بینہم، یہ صرف ان کی سرکشی تھی، یعنی وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس کے اندر اختلاف کرتے تھے۔ کس کے اندر اختلاف کرتے تھے؟ اس کتاب کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی، اس کے اندر جو اختلاف ان کا تھا اس کی وجہ تھی سرکشی، سرکشی کی وجہ سے اس کتاب کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالیٰ نے سمجھا بجھا دی، اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی بات ان کو، کن کو؟ جو ایمان لے آئے، لما اختلفوا فیہ جس کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق حق سے، باذنہ اپنی اجازت سے، اپنے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے حکم سے مومنوں کو وہ بات سمجھا دی جس کے اندر وہ اختلاف ڈالتے تھے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرح۔ اب شروع میں ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ ایک دن پر تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ تک سب لوگ جو تھے ایک دین اور ایک شریعت پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یہ بعثت کے اندر پہلے رسول ہیں۔ اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء اور رسولوں کو کتابیں اور صحیفے عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء آپ پر قرآن نازل ہوا۔ انبیاء کی ہدایت آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا، یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر اختلاف کیا، اور آپس میں حسد کی وجہ سے کتاب اللہ کو بھی مشق ستم بنانے سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور کو نور کے ذریعے حق کی ہدایت فرمائی۔
چنانچہ یہود و نصارہ کو جن باتوں کے اندر اختلاف تھا ان میں جو حق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ سمجھا دیا. جن کے اندر یہود و نصارہ اختلاف ڈالتے تھے وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مومنوں کو وہ بات سمجھا دی. اب اسے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 214, اس آیت نمبر